और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब अहलुल कुरान साथी मेरे, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आफियत में रखे, फिर दुनिया वल आखिरा आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। अल्लाह हमारे ज़ात के शर से दूसरों को महफूज फरमाइए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो साथियों, आइए तजवीद से कुरान सीखिए में आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 सूरत अन्नाज़िआत आयत नंबर 13 से। तैयार है सब? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदह फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताका हदीसु मूसा हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिका फ़तख़्शा फ़अराहुल रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ को अक्सर जो है बारीक पढ़ा जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। रॉ के ऊपर अगर ज़बर हो पुर पढ़ी जाती है, पेश हो तो पुर पढ़ा जाता है, ठीक है। फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअصى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى
فحشر فحشر فنادى فحشر فنادى. تو ساتھیوں یہ ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 23 تک آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو باغور سننا ہے، بار بار سننا ہے، ساتھ ساتھ دہرانا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لیسن بہت اچھا ہو جائے گا. اور آج کی آیات کی اگر ہم تطبیق کریں، حروف غنہ کو دیکھیں تو دیکھتے ہیں نون مشدد کہاں کہاں آ رہا ہے، حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں سب بتائیے. جی ہاں 2 ہوتے ہیں نون مشدد میم مشدد. اب یہاں پہ کہاں کہاں آ رہا ہے آج کے لیسن میں، فَإِنَّمَا دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آیت نمبر 13 میں نون مشدد غنہ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آگے ہمارے پاس آیت نمبر آ رہی ہے 17. آیت نمبر 17 میں اذهب الى فرعون انہو نون مشدد، یہاں غنہ آواز ناک میں لے کے جائیں گے. کیسے غنہ کرتے ہیں، ان آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں انہو. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے ہم چلیں اگر تو آیت نمبر 22. آیت نمبر 22 میں میم مشدد آ گیا. ثم آواز ناک میں لے کے جائیں گے اور کم از کم ایک الف جتنا ضرور ہم ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے. ادبر یسعی میم مشدد. بس یہ ہے حروف غنہ. اور حروف مدہ اگر ہم دیکھیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو مد اصلی کرتے ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 13 فَإِنَّمَا ما پہ مد اصلی ہو رہی ہے، میم زبر الف ما، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہو گیا. زجرۃ واحدہ، واو زبر الف ہوا، یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے. فَإِذَا نیکسٹ آیت میں الف سے پہلے زبر، مد اصلی بسا، سین زبر الف سا، یہاں پہ مد اصلی. پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو هل اتاک حدیث، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یہاں پہ بھی حروف مدہ یا ساکن آ گئی، اس سے پہلے زیر بھی ہے تو مد اصلی. موسیٰ یہاں پہ دیکھیں واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، یہاں پہ بھی مد اصلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آیت میں اگر ہم دیکھیں اذ ناداہو، نا پہ مد اصلی ہو رہی ہے، نون زبر الف نا. ٹھیک ہے. بالوادل، واو زبر الف ہوا، الف مدہ. پھر ہم دیکھیں تو وقف کی صورت میں یہاں پہ کھڑی زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. پھر فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر. پھر لاسٹ میں ہے فنادا. ٹھیک ہے. نا نون زبر الف نا. ٹھیک ہے. اور جہاں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا وہ بھی مد اصلی کا قائم مقام ہی ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ہماری آیت کی تطبیق، اور آپ نے باغور سننی ہے، سمجھنی ہے. اور نئے ساتھی جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ پیچھے سے سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ سے ضرور دیکھیے، ضرور وہاں سے آپ اپنے سارے قواعد، رولز، مخارج آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے بھی فائدہ اٹھائیے، اور پیچھے سے بھی ضرور دیکھیے. انشاءاللہ آپ کی تجوید میں بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ. ان آیات کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. تو عزیز ساتھیوں یہ ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اور
اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آگے بھی شیئر کیجیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔